ہم نے سیاستہ سے پڑھا، سیاستہ میں حدیث ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میرے رسول کے پاس ہے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ مقدمہ سننے کے بعد میرے رسول نے کہا کہ یہودی سچا ہے، یہودی حق پر ہے۔ تو وہ مسلمان اٹھا، یہودی کو پکڑا اور سیدھا ابن خطاب کے پاس لے گیا، حضور کے صحابی تھے، ان کے پاس لے جا کر اپنا مقدمہ سنایا۔ ابھی حضرت کچھ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہودی بولا کہ فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے میری بات سن لینا کہ اس کا فیصلہ رسول کر چکا ہے۔ کہ اس کا فیصلہ رسول فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے تلوار کھینچی، کہا او مسلمان میں تجھے قتل کر دوں گا، کیوں کہ تو نے رسول کے فیصلے پر میرے فیصلے کو اہمیت دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کلیہ ہمیں خلیفہ ثانی نے دیا کہ جو رسول فیصلہ کر دے اس کو اپنے فیصلے سے بدلنے والا واجب القتل ہوتا ہے۔ تو جو فیصلہ میرا رسول کر دے، جو فیصلہ میرا رسول سنا دے، اس کو پھر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ذات توحید کو ہی سمجھ لیتے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آئے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نظام مصطفیٰ نہیں آیا، اس لیے کہ ہم اسلام سے مخلص نہیں ہیں۔ نظام مصطفیٰ کل آ جائے گا، لوگوں کو سلامتی دو، وحشت زدگی دور کرو، دہشت گردی کو بھگاؤ، اسلام آ جائے گا۔ اور تمہیں علم ہے کہ یہاں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم منہ سے اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ ہم اسلام سے مخلص ہو جائیں، اسلام جیسا پیارا دین تو اللہ نے اور بنایا ہی نہیں۔ اسلام کون ہے جو اسلام کا منکر ہے؟ اور تمہیں علم ہے کہ یہاں پر اسلام نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ عرب میں میرے رسول نے جب اسلام نافذ کیا تو کس طرح ہوا؟ اقوام عالم کی تاریخیں پڑھو، ہر مورخ نے لکھا کہ دولت خدیجہ کی لگی، دولت خدیجہ کی لگی، حمایت ابو طالب کی تھی، طاقت و جرت علی کی تھی۔ رسول نظام بناتا رہا، رسول نظام کو ترتیب دیتا رہا۔ پوری دنیا سے پوچھ لو، انصاف کی آنکھوں سے دیکھو تو رسول کا نظام مصطفیٰ اس وقت تک کارگر نہ ہوا جب تک انتظام مرتضیٰ نہ ہوا۔ عابد کا حال کیا ہوگا، عابد کا حال کیا ہوگا،
اسلام درس دیتا ہے اخوت کا، اسلام درس دیتا ہے مساوات کا، اسلام درس دیتا ہے مواخات کا، اسلام درس دیتا ہے مواسات کا۔ اور مواسات کس کو کہتے ہیں؟ مساوات کس کو کہتے ہیں؟ مواخات کس کو کہتے ہیں؟ اور مواسات کس کو کہتے ہیں؟ مواسات کہتے ہیں خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ، خود بھوکے رہو۔ ان 3 پوائنٹوں پہ اسلام کا نظام استوار کرو۔ مساوات کا خیال رکھو، مواخات کا خیال رکھو، مواسات، خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ اور یہ شک سوائے خاندان علی کے کہیں نہیں ملتی۔ یہ شک کہیں نہیں ملتی سوائے علی اور خاندان علی کے، جو خود بھوکے رہے۔ روزہ تھا، دروازے پہ آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ روزہ تھا مگر سب نے روٹیاں اٹھائیں۔ 3 دن تک دیتے رہے۔ ان سے پوچھو، اور اسلام کا نظام ظاہر ہے کہ چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جان لیں آپ ملک میں اسلام نافذ کریں مگر دولت خدیجہ کی طرح پاکیزہ ہو۔ دولت بی خدیجہ کی طرح پاکیزہ ہو۔ خدیجہ کی پاکیزہ دولت سے اسلام پروان چڑھے گا، امریکہ کے ڈالروں سے نہیں۔ ڈالر نجس ہیں، خدیجائی درہم تلاش کرو۔ ابو طالب جیسے مزاج تلاش کرو، اور علی جیسی قوت تلاش کرو۔ مسلمانوں کو کافر کہنے کی فتوے بازی بند کر دو۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا کافر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وطن عزیز کو اس وقت تمہارے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسلام ضرور آنا چاہیے، مگر اس وقت آئے گا جب زمین اسلام کے لیے ہموار ہوگی۔ دہشت زدگیاں، دہشت گردیاں ختم کر دو، پیار کا درس دو، محبت سے پیش آؤ، وطن عزیز سے وفاداری کا عہد کرو، اور یہی اسلام کی پہلی شرط ہے۔ یہی اسلام کی پہلی شرط ہے۔ اور تم نہیں جانتے، قل ہو واللہ احد، اللہ احد ہے نا احد؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ واحد ہے۔ میں توحید عرض کر رہا ہوں، میں توحید پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے میری توحید آپ کی سمجھ میں آ جائے اور میری توحید لوگوں تک پہنچ جائے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ اللہ واحد ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ ہے، یہ جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ ہے، جھگڑا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ جھگڑا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ اگر صرف اللہ کی بات ہوتی تو جو 360 مان رہا تھا اسے ایک ماننے میں کیا قباحت۔ وہ ایک ماننے کے لیے تیار تھے، مگر میرا رسول کہہ رہا تھا ایک مانو، میں نے ایک منوانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک کیا ہے، ایک کس کو کہتے ہیں؟ واحد کا کیا معنی ہے؟
واحد کا میں عربی سے ٹرانسلیشن کرتا ہوں اردو میں، آپ سمجھ لیں کہ بہت سو میں سے کوئی ایک. میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. بہت سو میں سے کوئی ایک، یہ عربی میں کہلاتا ہے واحد. واحد، بہت سو میں سے کوئی ایک، یہ واحد کہلاتا ہے. احد کی تشریح بعد میں آئے گی. یہ واحد کہلاتا ہے. اب میں ایک مثال اور کرتا ہوں کہ آپ کسی دکان پر چلے گئے، اسے کہا جناب 1 کلو مجھے مٹر چاہیے. واحد کلو مٹر. کلو کیا ہے؟ واحد. کلو کیا ہے؟ واحد. مگر اگر عرفان کی نظروں سے دیکھو تو اسی 1 کلو میں 100 گرام کا مخفی خزانہ ہے. 1000 گرام کا مخفی خزانہ ہے. 1 کلو نام اس کا واحد ہے. یہ عربیوں سے لے لیں یا انگریزوں سے پوچھ لیں. واحد کلو. تو جب آپ عرفان کی نظروں سے دیکھیں گے، پیار سے اس سے پوچھیں گے، اس کو ورگلائیں گے، تو وہ کہے گا میرے اندر 1000 گرام ہے. یہ 1000 گرام کا مخفی خزانہ میں ہوں. ہزار گرام کا مخفی خزانہ میرے اندر پوشیدہ ہے. مگر کہا یہی جائے گا واحد ہے. کلو واحد ہے. اور ہم نے نماز میں دونوں لفظ بیان کیے. جب سورہ اخلاص پڑھا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب تشہد پڑھی تو ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہاں ہم نے احدیت کا اقرار کیا، مگر نماز میں وحدانیت کا اقرار کیا، کیونکہ وہ واحد تب بنتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی مخفی خزانہ ہو. تو یہ تشہد میں ہم اس کا واحد کی گواہی نہیں دے رہے. ہم تشہد میں اس کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے رہے، چونکہ لفظ واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ. درمیان میں حجاب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واحد وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی پنہا خزانہ ہو. اس نے کہا کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا. انہیں بنا کر نہیں رہا. میں ایک مخفی خزانہ تھا. احببتو، میری اندر والی محبت نے تقاضا کیا. کیا اچھا ترجمہ کیا. ان اورف، پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو ہم نے ایک خاص مخلوق کو وجود عطا کیا. کیوں دیا؟ کہ میں پہچانا جاؤں. میرے اللہ اس وقت نہ شمس تھا، نہ قمر، نہ زحل تھا، نہ عطارد، نہ مریخ تھا، نہ مشتری، نہ رمل تھی، نہ نمل، نہ آسمان تھے، نہ زمین، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ فوق السموا، نہ عرش الا، نہ تحت الثری، نہ ہوا تھی، نہ دریاؤں کی روانی تھی. کچھ نہیں تھا. کچھ نہ مکان تھا، نہ زمان تھا، کوئی شے نہیں تھا